اپنے بزنس کی خاطر کبھی بھی اپنی فیملی کو جو ہے نظر انداز مت کریں. ہمیں آگاہی ہی نہیں ہوتی کہ ہم جس کی شادی کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ شادی کے قابل بھی ہے کہ نہیں. فقط بلوغت کا آ جانا، جاب کا لگ جانا یہ قابلیت نہیں ہے. اور ہمارے والدین جو ہیں ایک اچھا داماد تیار نہیں کر رہے، ایک اچھی بہو تیار نہیں کر رہے. خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کی بھی شادی کر رہے ہیں کیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اچھا ہے، کیا وہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا ہے، کیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہے. ہاں اگر وہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو وہ آنے والی عورت کے ساتھ کیسے اچھا رہ سکتا ہے. یہ ہرگز بھی نہیں ہے. بہت سارے والدین یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے نفسیاتی عارضے کا شکار ہے، جس کی وجہ سے میں اس کی شادی کر دوں گا، جو آنے والی لڑکی ہوگی وہ اس کو ٹھیک کر دے گی. بالکل ایسا نہیں ہے. جو آنے والی لڑکی ہوگی وہ بھی ڈسٹرب ہوگی، اور جس کی وجہ سے کیونکہ آپ اس کی شادی کر رہے ہیں وہ نارمل نہیں ہے، اس کے بچے پیدا ہوں گے، وہ نفسیاتی عارضے کا شکار ہوں گے، آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ اس طرح کے رویے نہ اپنائیں، اس طرح کی سچویشن پیدا نہ کریں جس کے لیے دوسرا بندہ بھی خراب ہو اور پوری فیملی جو ہے ڈسٹربنس کریٹ ہو. اس طرح کے مسائل سچویشن نہ پیدا کیا کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ماہرین سے مشورہ ہی نہیں کرتے، ہمیں ماہرین سے مشورہ کرنا چاہیے. ہم کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہو تو ہم آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، دانتوں کا مسئلہ ہو تو ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، گردوں کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن ہم جو ہے یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہم ایک لڑکا لڑکی کو ازواجی رشتے میں منسلک کرنے کی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہیں جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم اس سے استخارہ کروا لیتے ہیں، اور استخارہ کروا لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہوتا، جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ استخارہ ہوتا کیا ہے، اس سے کروانے کے باوجود جو ہے پھر جو ہے مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں اور وہ استخارہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا. خواتین کی زبان تراشی کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں جنم لیتے ہیں. اگر اس طرح کے مسائل جنم لیں تو بہت سارے جو ہیں مسائل جنم لیتے ہیں، اور عورت کو بھی اس طرح کا کردار نہیں اپنانا چاہیے کہ وہ اپنی زبان تراشی کرے اپنے میاں کے ساتھ. اگر آپ اس طرح کی زبان تراشی کریں گے تو وہ ایک سمجھدار جو ہوگا وہ برداشت کرے گا، تحمل کرے گا، اور ظرف والا ہوگا تو وہ بھی بیوی کی بات کو برداشت کرنے کی کوشش کرے گا. اگر وہ ظرف والا نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پھر جو ہے آپ جو ہے عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اگر اس نے برداشت کی ہے تو آپ کو بھی اس رویے کو ختم کر دینا چاہیے. اگر آپ دوبارہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر اس کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، اور ہاتھ اٹھانے کی ہی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور اس طرح کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رویہ جو ہے وہ نہ اپنائیں. 4 تعلق ہوتے ہیں میاں بیوی کے. اگر دیکھا جائے ایک تو ہوتا ہے جسمانی تعلق، وہ جو ہوتا ہے قدرتی طور پر ہوتا ہے، اور باقی جو 3 ہوتے ہیں وہ خود ہی پیدا کرنے پڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے دماغی تعلق، ایک ہوتا ہے روحانی تعلق، اور ایک جو ہوتا ہے جذباتی تعلق ہوتا ہے. اگر آپ یہ 3 تعلق خود پیدا نہیں کرتے تو آپ جو ہے پھر آپ کی ازواجی زندگی میں بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی ازواجی زندگی میں بہت سارے مسائل جنم نہیں لیں گے. اگر آپ کے اس طرح کے ازواجی زندگی میں مسائل جنم لیں بھی صحیح تو آپ نے صرف پیسے کو فوقیت دی ہے، پیسہ کمایا ہے، اور آپ بڑے ہو کے جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ سہارا نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. اور وہ جو بیوی ہے آپ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ آپ نے اس کی جب توجہ تھی تو اس ٹائم اس نے توجہ نہیں کی تھی، اور جس کی وجہ سے آپ تنہا رہ جاتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان میں تشدد جو کیا جاتا ہے عورتوں پر، اس کا دنیا میں پاکستان کا 147 نمبر ہے، اور جو خطرناک ملک ہے عورتوں کے حوالے سے وہ 3رے نمبر پر ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، بلوچستان 2 نمبر پر، سندھ 3 نمبر پر، پنجاب 4 نمبر پر. وہ اس وجہ سے ہی ہے کیونکہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے تو عورتوں پر سختی کی جاتی ہے. عورتوں پر سختی کرنے کی وجہ سے جو ہے آپ کی نسل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. ایک دباؤ میں آ جاتی ہیں عورتیں، اور دباؤ کی وجہ سے جو ہے آپ کی نسل اچھی نہیں ہوگی. وہ جو کانفیڈنس ہوگا، وہ جو معیار ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا. ہم کیوں کہتے ہیں جی باہر کے ملکوں کی جو ہے لوگ جو ہیں ان کے بچے جو ہیں ہم سے بہت آگے ہیں؟ وہ اس وجہ سے آگے ہیں کہ وہ جو ہے عورتوں پر تشدد اتنا نہیں کرتے، ان کو دبا کر نہیں رکھتے، اور دبا کر نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے ان کے بچے بھی وہ ایک اچھے
جو ہیں پیدائش ہوتے ہیں اور ایک اچھی ذہانت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر آپ عورت پر تشدد کرتے ہیں پیدائش کے دوران بھی تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اس سے جو ہے ایک طاقتور جو ہے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور ایک نفسیاتی طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ماں سے ہی بہت سارے اثرات پڑتے ہیں اس بچے کے اوپر۔ آپ اس طرح کے تشدد سے گریز کریں، لہٰذا آپ کو اس طرح کی تشدد کرنے سے اور اس طرح کے رویے اپنانے سے آپ کو چاہیے کہ گریز کریں، اور لیڈیز کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے رویے نہ اپنائیں، اور جس کی وجہ سے اس کو شوہر کو بھی ہاتھ اٹھانا پڑے۔ جذبات اگر دیکھا جائے جذباتی نظام کو، تو بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو جذبات میں آ کر میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، ایک چھوٹی سی بات پر بھی قتل و غارت کر دیتے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں لوگ کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے ہیں، اور اس طرح کی اگر مسائل جنم لیں گے تو آپ اپنے لیے خود ہی جو ہے قبر کھود رہے ہیں اور اپنے آپ کو دفن کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے اگر آپ اس طرح کے روی اپنائیں گے، جذبات دکھائیں گے، تو پھر میاں بیوی سے جو ہے بچوں پر بھی اثرات پڑتے ہیں، اور بچوں پر جو اثرات پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے مسائل جو ہیں بچوں پر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچوں میں کانفیڈنس نہیں آتا، کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اور جو ہے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے الفاظ جو اپنی ایک دل کی بات ہے وہ کھل کر نہیں بتا سکتے اپنے والدین کو، اور وہ کھل کر نہ بتانے کی ہی وجہ سے جو ہے وہ ایک مرجھا کے اور ایک دب کے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر وہ دب کے ہی زندگی گزاریں، ان کے اوپر بوجھ ہو زندگی کا، تو وہ پھر جو ہے ان کی ذہانی جو قوت ہوگی، ذہنی جو قوت ہوگی وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، ان کی ذہانت جو ہے ایک کانفیڈنس نہیں ہوگا، بچہ جو ہے ایک اچھے طریقے سے گروتھ نہیں کر پائے گا۔ جس طرح ہم جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں کا جو بچہ ہے نا اس نے بازی پلٹ کے رکھ دی، اور اس طرح کا جو بچہ ہے وہ پیدا پھر نہیں ہو سکتا۔ والدین کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر جو بھی مسائل ہیں اس کو صبر تحمل کے ساتھ گزاریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کی جس کی وجہ سے جو ہے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا جو مذہب ہے دین اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو والدین کو دیکھنے سے ہی جو ہے حج کا ثواب ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم اس طرح کے رویے اپناتے نہیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں مل بیٹھ کر اس طرح کے رویے اپنانے چاہیے۔ اگر ہم کلچر کو دیکھیں گے تو پھر اس طرح کے جو رویے ہیں وہ ہمارے بالکل نہیں ہو سکتے، اور ہم دین اسلام سے دوری بھی اختیار کر لیں گے، اور ہمارے رشتے بھی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں گزر پائیں گے۔ جو ازواجی زندگی ہوگی وہ ایک بہت مسائل میں ہی گزرے گی، اور اس طرح کے رویے نہیں اپنانے چاہیے۔ اگر میں سقراط کی بات کروں تو سقراط کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ سقراط یہ کہتا ہے کہ میں دانشور کیسے بنا؟ اس سے ایک شخص نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میرے گھر پر آ جانا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ وہ شخص اس کے گھر پہ چلا گیا، اور سقراط کے گھر پہ جاتے ہی اس کی بیوی کا اتنا شور تھا کہ وہ جو ہے خاموش ہو گیا کہ یہاں پر تو کوئی دانشور بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے گھر سے ہی دانشوری ملی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری جو بیوی ہے وہ اس طرح ہی چلاتی رہتی، اور چلانے کی ہی وجہ سے جو ہے میں دانشور بنا، کیونکہ اس نے صبر کیا، تحمل کیا، اور اس نے برداشت کی ایک ظرف کے ساتھ، تو جس کی وجہ سے ہی ہے بہت سارے جو مسائل جو ہیں اس نے قابو کیا اور ایک اچھا دانشور بنا۔